چنانچہ بڑی مشہور حدیث ہے اور مستند ترین حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، کہتے قال قلت یا رسول اللہ، حضرت جابر کہتے میں نے اللہ کے رسول سے عرض کی، اللہ کے نبی مجھے بتائیے، بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائے، میرے آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، اخبرنی ان اولی شیء خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء، اے اللہ کے نبی بتائیے اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء میں، تمام کائنات میں، تمام چیزوں میں سب سے پہلے کسے پیدا کیا، سب سے پہلے کسے خلق کیا؟ سبحان اللہ. قالا یا جابر، آقا نے فرمایا جابر سنو، ان اللہ قد خلق الاشیاء قبل الاشیاء نبی کا من نور نبی، اے جابر سن لے، تمام اشیاء میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، میرا نور تھا جس کو سب سے پہلے پیدا کیا رب تعالیٰ نے، فجعل ذلك النور يدور بالقدرت حیث شاء اللہ، اور آقا نے فرمایا کہ میرا نور جب پیدا ہوا اللہ نے اپنے قدرت جو ہے مخصوص خاص میں رکھا، یا یہ کہہ لے کہ قرب خاص میں رکھا، جہاں چاہا رکھا، میرا نور اللہ کے فضل و کرم سے جہاں چاہا گردش کرتا رہا. یہ بڑی طویل حدیث ہے اور اس کو بہت سارے علماء نے لکھا ہے، اور جس سند سے میں نے پڑھا اس کو امام عبدالرزاق نے لکھا ہے، بہت بڑے محدث ہے، امام احمد ابن حنبل کے استاد ہیں، امام بخاری کے دادا استاد، سبحان اللہ، ان کی کتاب ہے المصنف. اب اس میں سے وہ حدیث وہابیوں نے اور بدعقیدوں نے نکال دی، لیکن اس کو ایک علیحدہ کتاب میں وہ چھپتی ہے جس کا نام المصنف الجزء المفقود کے نام سے ہے، اور اس کے اندر یہ حدیث باضابطہ اس طرح کی سند الگ الگ سندوں کے ساتھ مختلف الفاظوں میں کل 18 حدیثیں انہوں نے جمع کی ہے، اور جو حدیث میں نے پڑھی ہے صفحہ نمبر 63 پہ انہوں نے حدیث نمبر 18 کے تحت لکھا ہے، اور بڑی طویل حدیث ہے. پھر فرمایا کہ اللہ نے میرے نور کے 4 حصے کیے، پھر ایک نور کے حصے سے زمین و آسمان بنائے، چاند سورج بنائے، فرشتے بنائے، پھر ایک حصہ بچا، پھر اس کے 4 حصے کیے، پھر اس سے یہ کائنات کی تخلیق لوح قلم بنائے، پھر حصے کیے، یعنی حصے ہوتے رہے، اور نبی کے سارے نور کے جب حصے کیے تو پوری کائنات بنی. گویا مصطفیٰ کے نور کو پھیلایا تو کائنات کو وجود دے دیا، اور مصطفیٰ کے نور کو سمیٹ دیا جائے، پوری کائنات کو سمیٹ دیا جائے تو مصطفیٰ کا نور بن جائے. تو منبع کائنات ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات. اور اس کے بعد پھر جب نبی کے نور کو پیدا کیا تو اس کے بعد دوسری چیز کیا تھی جو اللہ نے پیدا کی؟ فرشتوں کی تخلیق کی. دوسری جو مخلوق تھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس وہ تھی فرشتے. فرشتوں کی تخلیق فرمائی اور پھر جنت اور دوزخ پیدا کی. فرشتوں کے بعد جنت کو پیدا کیا، پھر دوزخ کو پیدا کیا، اور سب نبی کے نور سے پیدا ہو رہے ہیں، سب نبی کے نور کے حصے سے پیدا ہو رہے ہیں. اور فرشتوں اور جنت اور دوزخ کے بعد بھی جو تیسری یا چوتھی مخلوق جو پیدا کی گئی وہ تھی جنات. انسانوں سے 2000 سال پہلے، ابھی انسانوں کی وجود اور تخلیق نہیں ہوئی، انسانوں کے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے وجود سے 2000 سال پہلے جناتوں کی تخلیق ہوئی. اور کس چیز سے پیدا کیا جناتوں کو؟ ظاہراً حقیقتاً تو وہ بھی نبی کے نور کا ہی جز ہے، لیکن اس نور کی جو تبدیلی ہوئی وہ آگ میں تبدیل ہوئی، اور آگ سے بھی جناتوں کو پیدا کیا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان کے اندر پارہ 27 سورہ رحمان آیت 15 میں فرماتا ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ. اللہ فرماتا ہے کہ اور ہم نے جن کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا. تو جن کو پیدا کیا اور پھر جنات کو دنیا میں آباد کیا. جنات آباد ہوئے، فرما برداری کرتے تھے، اللہ تعالیٰ انعام اور اکرام سے نوازتا تھا. نافرمانی کرتے فرشتوں کو بھیجا جاتا اور ان کو سزائیں دی جاتی. یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ جنات کے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. لیکن بڑی حیرانی ہوگی آپ کو جان کر کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 7000 سال پہلے جنات اور حضرت آدم کے درمیان میں 2000 سال کا فرق ہے. یعنی جناتوں کی بھی تخلیق سے 5000 سال پہلے، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پیدائش سے 7000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تقدیروں کو لکھ دیا. قیامت تک جتنے اولاد آدم ہوں گی ان سب کی تقدیروں کو لکھ دیا. ابھی انسان پیدا نہیں ہوئے، ابھی انسان کے جو منبع انسان ہیں، جو جد انسان ہیں، ان کی بھی تخلیق نہیں ہوئی، مگر اللہ نے سب کی تقدیریں لکھ دیا، سب کے نام لکھ دیا. کون کب پیدا ہوگا، کیا کھائے گا، کیا پیئے گا، کیسے رہے گا، کیسے زندگی گزارے گا، کب اس کا انتقال ہوگا، ساری تقدیریں لکھ دی گئی. اور جب آدم کی بھی تقدیر لکھی گئی تو علماء فرماتے اور اللہ کے رسول کی حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ آدم ابھی تخلیق نہیں ہوئے، لیکن 7000 سال پہلے لکھ دیا گیا کہ آدم کو زمین پر خلیفہ بنا.
اشرف المخلوقات کا تاج آدم کے سر پہ سجاؤں گا. یہ 7,000 سال پہلے ہی لکھ دیا گیا. 7,000 سال کے بعد اللہ نے فرشتوں سے خطاب کیا, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور یہاں جب خطاب ہوتا ہے تو نبی کو بیچ میں رکھا جاتا ہے اور ارشاد ہوتا ہے, اے محبوب آپ کو یاد ہے؟ وَإِذْ قَالَ, یاد تو کیجئے جب کہا گیا تھا, لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, اے حبیب یاد کیجئے اس وقت کو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا, انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں. گویا یہ کلام اس کالا سے شروع کر کے رب بتا رہا ہے کہ حبیب آپ کا نور موجود تھا جب ہم فرشتوں سے کلام کر رہے تھے. آپ موجود تھے, آپ کا وجود موجود تھا, آپ کا وجود آدم سے پہلے تھا. اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث پاک ہے کہ حضور کہتے ہیں کہ میں حقیقت میں اول ہوں اور ظاہر میں سب سے آخر. پیدائش کے اعتبار سے انبیاء میں آخر آیا, لیکن وجود اور تخلیق کے اعتبار سے میں سب سے پہلا ہوں. سب سے پہلے میرا وجود پیدا کیا گیا.